کبھی سوچا ہے کہ جب گہرے دوست جانی دشمن بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم جدید تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور دلچسپ رشتوں میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ اور ایران کے تعلقات۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو گہری دوستی سے شروع ہو کر شدید دشمنی تک پہنچتی ہے اور یہ عجیب و غریب تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ تو مرکزی سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ملک جو کبھی خطے میں امریکہ کا سب سے قریبی ساتھی تھا، آج اس کا سب سے بڑا مخالف سمجھا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ ان دونوں ملکوں کے مشترکہ ماضی میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ اور یہیں سے اس کہانی کا اصل تضاد شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف تو سرکاری سطح پر کھلی دشمنی نظر آتی ہے، شیطان بزرگ کے نعرے ہیں، پابندیاں ہیں اور گہری سیاسی بے اعتمادی ہے، لیکن پھر دوسری طرف دیکھیں تو امریکہ میں ایک بہت ہی کامیاب اور متحرک ایرانی امریکی کمیونٹی آباد ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی اور تاریخی رشتے بھی موجود ہیں۔ یہی تو ہے وہ پرشین پیراڈاکس۔ تو اس پوری پہیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا، ایک ایسے اتحاد کے ساتھ جس کی شاید کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ یہ پوری کہانی اصل میں ان 4 بڑے موڑوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہی وہ واقعات ہیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس ٹائم لائن پر موجود ہر ایک نقطہ اس کہانی کا ایک بہت بڑا باب ہے، اور اس کہانی کا پہلا باب وہ شروع ہوتا ہے 1953 کے ایک ایسے واقعے سے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آپریشن ایجیکس، یہ وہ لمحہ تھا، وہ پہلی چنگاری تھی جب امریکہ نے براہ راست ایران کی سیاست میں مداخلت کی، ایک جمہوری طور پر منتخب مقبول لیڈر کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک ایسے بادشاہ کو بٹھا دیا جو مغرب کا حمایتی تھا، اور بس اسی ایک واقعے نے آنے والی دہائیوں کی بے اعتمادی کا بیج بو دیا۔ تو اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ خیر، نتیجہ یہ تھا کہ اگلے 25 سالوں تک شاہ ایران کے دور میں ایران مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا، سب سے قریبی تحادی بن گیا۔ فوجی تعلقات، معاشی معاہدے، ہر طرح سے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ لیکن یہ جو دوستی تھی یہ ایک بہت ہی نازک بنیاد پر کھڑی تھی، اور پھر آیا 1979 کا سال اور سب کچھ بدل گیا، بالکل اچانک اور بہت ہی پرتشدد طریقے سے۔ اور یہاں ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے بڑے ٹرننگ پوائنٹ پر، اسلامی انقلاب۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، یہ تو پورے کے پورے پرانے نظام کا خاتمہ تھا، ایک مکمل صفایا۔ تو سوال یہ ہے کہ انقلاب کے فوراً بعد ہی تصادم کیسے شروع ہو گیا؟ ہوا یہ کہ شام ملک سے فرار ہو گیا، آیت اللہ خمینی واپس آ گئے، اور پھر امریکہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے شاہ کو علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دے دی۔ اب بہت سے ایرانیوں کو لگا کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ امریکہ ایک اور بغاوت کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کا جو رد عمل آیا وہ دھماکہ خیز تھا۔ 444 دن، سوچیں 1 سال سے بھی زیادہ، اتنے عرصے تک یہ بحران امریکی ٹی وی اسکرینوں پر چھایا رہا۔ یہ صرف کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورے امریکی معاشرے کے لیے ایک گہرا قومی صدمہ بن چکا تھا۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا، یہ بحران ایک قومی صدمہ تھا، یہ امریکی بے بسی کے احساس کی علامت بن گیا۔ سوچے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور وہ اتنے لمبے عرصے تک اپنے شہریوں کو چھڑا نہیں سکی۔ یہ بات ان کے لیے ایک بہت گہرے صدمے جیسی تھی۔ اس ایک واقعے نے امریکی سوچ پر ایک ایسا زخم چھوڑا جو آج تک بھرا نہیں ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو دہائیوں پرانے واقعات ہیں یہ صرف تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں ہے، نہیں، یہ آج کی بے اعتمادی کی زندہ جاوید بنیاد ہیں۔ آج جب بھی ہم خبروں میں ایران کا ذکر سنتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہی کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، خطے میں اس کا اثر و رسوخ، یا پھر امریکہ کی سخت پابندیاں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کو آج بھی ماضی کے چشمے سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر قدم پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی اس ساری گتھی کی جڑ ہے۔ ایران کے لیے امریکہ کا ہر قدم 1953 کی بغاوت کی یاد دلاتا ہے، انہیں ڈر رہتا ہے کہ تاریخ پھر نہ دہرائی جائے۔ اور دوسری طرف امریکہ کے لیے 1979 کا یرغمالی بحران اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں ہی اپنے اپنے ماضی کے بھوتوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو اتنی لمبی تلخ تاریخ کے بعد ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اس تضاد پر، اور سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو دنیا بھر کے لیڈرز اور ڈپلومیٹس کئی دہائیوں سے خود سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بے اعتمادی کا یہ 70 سالہ چکر کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ کیا اتنی دشمنی کے بعد بھی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہے؟
تو امریکہ ایران تعلقات کی کہانی کیا ہے؟ یہ ایک ایسے گہرے اتحاد کی کہانی ہے جو ایک انقلاب کی نظر ہو گیا اور اپنے پیچھے صرف تلخیاں چھوڑ گیا، لیکن یہ گہرے ثقافتی رشتوں کی کہانی بھی ہے، ایک ایسی تاریخ جو تضادات سے بھری پڑی ہے، اور شاید، صرف شاید، ایک ایسا مستقبل بھی جس کا لکھا جانا ابھی باقی ہے۔